تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جن کا چاند تھا ہائے وہ حالے نہ رہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، محرم الحرام شریف میں جہاں واقع کرب و بلا سنا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو صرف چند چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری عقیدے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہم واقع کرب و بلا بھی سنتے ہیں، ہمیں ان سے محبت بھی ہے، ان سے عقیدت بھی ہے، اہل بیت اطہار ائمہ سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے سیکھا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مطلب زبانی محبت کہ مجھے بڑی محبت ہے، اگر سیکھا کچھ نہیں تو محبت کس کام کی؟ کون سمجھائے گا ہمیں؟ تو میرا اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ آیت کریمہ کہ بالخصوص جو اہل بیت کی عظمت و شان میں نازل ہوئی ہے قرآن کریم برہان رحیم میں، کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دیں اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیں۔ یعنی اس نے ارادہ کیا تمہیں وہ پاک کر دے، اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے گھر والیو، یہ دونوں ہی ترجمے درست ہیں، گھر والو گھر والیو، اور ایسا پاک کر دے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو ہمارے یہاں جو اکثر لڑائی چلتی ہے وہ لڑائی یہاں تک ہی ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس آیت کریمہ سے صرف پنجتن ان کو ثابت کرتے ہیں اور ازواج مطہرات کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کریمہ صرف ازواج مطہرات یعنی مومنوں کی مائیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہن وہ اس سے مراد ہیں، اور حضرت مولا علی اس سے مراد لینا، یا بی بی زہرا پاک مراد لینا، یا امام حسن کو مراد لینا، یا امام حسین کو مراد لینا، تو یہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دونوں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ حق یہ ہے کہ یہ آیات جو آپ کی خدمت میں ان دنوں پیش کی جاتی ہیں، بالخصوص یہ آیت کریمہ، تو یہ آیت کریمہ یعنی آیت تطہیر جسے کہا جاتا ہے، تو یہ آیت حقیقت میں سرکار مدینہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور اہل بیت سے مراد مولا علی، حضرت زہرا، امام حسن، امام حسین، اور خود سرکار دو عالم علیہ السلام کی انہی کی وجہ سے تو سارے گھر والے بن رہے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے سب گھر والے کہلاتے ہیں، اگر انہیں نکال دیا جائے تو پھر گھر اور گھر والوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ لہٰذا حق یہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات بھی مراد ہیں، اور حضرت مولا علی، بی بی زہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم وہ بھی مراد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں پہ رحمت فرمائے۔ تو بحث یہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد کون ہے، اس سے مراد کون ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم برہان رحیم میں جو اس آیت کریمہ کا ایک پورا انداز ہے، حالانکہ یہ انما یرید اللہ، یہ آیت کریمہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ آدھی آیت ہے، اس سے پیچھے پوری آیت سماعت کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب یہ قرآن پاک کی پوری آیت مکمل ہوئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات نہیں ہے، یعنی نبی کی بیویاں نہیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہن، وہ کتنا ظلم کرتے ہیں اور کتنی غلط بات ہے۔ حالانکہ یہ آیت کریمہ اگر آپ اسے پچھلی آیت کو دیکھیں، اس سے پچھلی آیت کو دیکھیں، تو یہ آیات باقاعدہ طور پر نبی کی یعنی سرکار مدینہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے حق میں ہی چل رہی ہیں، تو کس طرح ان کا انکار کیا جا سکتا ہے؟
تو اس پوری آیت کا مفہوم سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کریم علیہ السلام کی بیویوں یعنی مومنوں کی ماؤں سے فرمایا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، یعنی تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، یعنی جو پہلی جاہلیت زدہ قومیں تھیں ان کی طرح بے پردہ مت رہنا. اچھا یہ حکم ہے. اس کے بعد پھر حکم کیا دیا گیا کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب اس کے بعد انما یرید اللہ آیت آگے سے شروع ہو رہی ہے. تو پوری آیت ہی یہ بتاتی ہے کہ حقیقتاً اس آیت کا نزول ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوا، اور پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر اہل بیت یعنی حضرت مولا علی، حضرت بی بی زہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم، ان کو بھی اس آیت کا مصداق قرار دیا، جس میں ایک مشہور روایت موجود ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام حضرت بی بی زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا آپ کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور دروازے پر سامنے کھڑے ہو کر آپ فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز 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 کا آپ فرماتے، یعنی کہ نماز یاد دلاتے. حالانکہ نماز کے نہیں یاد دلائی جا رہی ہے، وہاں غافل کوئی بھی نہ تھا. یہ امت کے لیے ایک انداز تھا کہ میرے امتیوں، جب میں نبی اور رسول ہو کر اپنی پاک باز بیٹی، اپنی پاکیزہ بیٹی، اور اندر کون ہے علی، اندر کون ہے حسن، اندر کون ہے حسین، ان کو میں نماز کی یاد دہانی کرواتا ہوں، تو تم بھی اچھے باپ بن کر اپنی اولاد کو نماز کی طرف لگاتے رہنا. تو یہ ایک تو یہ سمجھ میں آئی. اور دوسرا پھر حضور صلاۃ کا کلمہ فرمانے کے بعد سرکار مدینہ علیہ السلام باقاعدہ طور پر یہ پوری آیت فرماتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو رسول خدا کا حضرت زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس آیت کا پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت بی بی زہرا بھی اس آیت کا مصداق ہیں، مولا علی بھی آیت کا مصداق ہیں، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم. بہرحال اس کی الگ تفصیل ہے جو اس ویڈیو میں بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی پوری تفصیل بھی آ جائے گی. اب اس آیت کریمہ سے جو چیز سیکھنے میں آئی، جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، وہ چیز سماعت کریں. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ واقعہ کرب و بلا یا شان اہل بیت، اس کو مختلف چیزوں سے بیان کر کے صرف انہی چیزوں کے گرد طواف کرنا یہ ٹھیک تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے ان سے سیکھا کیا ہے. میں پھر اسی سوال پہ آ گیا. اب آپ غور کریں کہ ہمارے یہاں اکثر جھگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ 5 تن کا ماننے والا ہے، دوسرا کہتے ہیں یہ سب تن کا ماننے والا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 12 کو ماننے والے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم 14 کو ماننے والے ہیں. میں اس بندہ ناچیز کا، ایک فقیر آدمی کا آپ سے سوال ہے کہ مانتے تو ہم سب کو ہیں، لیکن کیا کبھی کسی ایک کی بھی ہم نے مانی ہے؟ یہ اتنا دردناک سوال ہے. اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم فرمایا اپنی نبی کی بیویوں کے ذریعے، حکم تو پوری امت کی عورتوں کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ذریعے پوری امت محمد کی جو بیویاں ہیں انہیں اللہ نے یہ پیغام دیا. اب اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. خواتین کا گھروں میں رہنا، بلا وجہ باہر نہ جانا، یہ اللہ کو محبوب ہے. اس کے بعد جو حکم ہے جس کی طرف توجہ کم دلائی جاتی ہے، آیت کریمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جیسے جاہلیت اولا والی قوموں نے جو کام کیا ہے، یعنی جو بے پردگی پہلی قوموں کی عورتوں نے کی ہے، اے نبی کی بیویوں تم ایسی بے پردگی اختیار نہ کرنا. حالانکہ رسول خدا کی بیویاں تو پاک مائیں ہیں، ان کی عظمت اللہ خود بیان فرما رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے اللہ پوری امت کی بیویوں کو، یعنی امت محمد کی جو بیویاں ہیں ان کو اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنے انداز اس طرح اختیار کرو کہ جس طرح میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. اور وہ انداز کیا ہے کہ اللہ ان کو فرما رہا ہے، تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت محمد کی بیویوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جاہلیت اولا کی بے پردگی والا رستہ اختیار نہ کرو، بلکہ تم وہ مہذب رستہ اختیار کرو جو میں نے تمہیں دیا. اور وہ مہذب رستہ کیا ہے؟ اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے میں آپ احباب کی خدمت میں قرآن کریم سے ایک تفسیری
نقطہ پیش کرتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے میں آپ احباب کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ یہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بے پردہ مت رہو، یعنی جاہلیت اولا یعنی پہلی جاہلیت کی طرح بے پردگی اختیار مت کرو۔ اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر میں کیا لکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام کی دو نسلیں آباد تھیں، ایک تو پہاڑ پر آباد تھی اور دوسری جو تھی وہ نرم زمین پر، یعنی ایک پہاڑ پر قوم آباد تھی اور دوسری نسل جو تھی وہ زمین پر آباد تھی۔ اچھا، اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ پہاڑ پہ جو رہنے والے قوم تھے نا، ان کے مرد خوش شکل تھے اور عورتیں اتنی حسین و جمیل نہ تھیں۔ مرد حسین تھے پہاڑوں پہ رہنے والے، اور عورتیں جو تھیں وہ تقریباً سیاہ فام تھی، یعنی ان کے رنگ اتنے حسین نہ تھے۔ اچھا، زمین والوں کی عورتیں زیادہ خوبصورت تھیں اور مرد اتنے خوبصورت نہ تھے۔ یہ اللہ نے تقسیم کر رکھی تھی۔ ازلی دشمن انسانیت کا، میرے اللہ کا، ابلیس شیطان، اس نے انسانی صورت اختیار کی اور انسانوں کو بہکانے کے لیے وہ نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک شخص کا غلام بن گیا، اس کے گھر میں رہنے لگ پڑا، کھاتا پیتا اور اس کی خدمت کرتا۔ اچھا، سب سے پہلے شیطان نے وہاں یہ کام کیا کہ ایک بانسری ٹائپ چیز ایجاد کی۔ یا دیکھیں کہ بانسری سے سب لوگ واقف ہیں، اس نے اسی طرح کی ایک چیز بنائی اور اس کو بجانے لگ پڑا۔ اچھا، جیسے ہی اس نے یہ بجائی، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور اب وہ یہی کام کرتا، جب بھی وہ بانسری بجاتا لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے، زمین والے لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ جو پہاڑ پہ آباد تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے بڑے کھلے میدان میں بانسری بجائی اور بڑی ادا سے بجانے لگا۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اس قسم کی چیزوں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ شروع سے یہ لوگوں کی فطرت ہے۔ جیسے اس نے بانسری بجائی، پہاڑ والے بھی اپنے عورتوں کے ساتھ اتر آئے اور جو زمین والے تھے ان کے مرد اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ یہاں اب جب پہاڑ والے مردوں نے زمینی عورتوں کو دیکھا، تو چونکہ زمینی عورتیں زیادہ خوبصورت تھیں، زمینی عورتوں کے جو مرد تھے انہوں نے ان عورتوں کو دیکھا، اب ان مردوں نے ان کی عورتوں کو دیکھا، یہاں ان مرد و عورت کا اختلاط ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی اس بے پردگی کو اللہ نے اتنا ناپسند فرمایا کہ خدا نے اسے اپنے قرآن میں بیان فرمایا، اور اکٹھے ہو کر نعوذ باللہ پھر انہوں نے رابطے کرنا شروع کر دیے ایک دوسرے سے، اور اس بے پردگی سے آگے پھر ان کے کانٹیکٹ ہوئے، ان کے رابطے ہوئے، اور نعوذ باللہ یہ باتیں بدکاری اور تباہ کاری تک پہنچ گئیں۔ اللہ نے سختی سے فرمایا کہ میرے حبیب کی بیویوں، تم ان جیسی بے پردگیاں نہ اختیار کرنا کہ اس کا انجام یہ ہے، بلکہ تم وہ رستہ اختیار کرنا جو میں نے تمہیں اپنے حبیب کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں جو تھا میں نے آپ احباب کی خدمت میں بیان کیا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ایک اور بات سماعت کیجئے گا کہ اسی جاہلیت زدہ زمانے میں عورتیں بے پردہ پھرا کرتی تھیں۔ اب اسلام میں بے پردگی کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور دوسرا یہ تھی کہ عورتیں بڑی ناز و ادا سے سڑکوں پہ، یعنی اس وقت جو رستے تھے ان میں چلا کرتی تھی، اللہ نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ اور تیسرا یہ تھی کہ وہ عورتیں اپنے دوپٹوں کو یوں گلے میں ڈالتی تھیں، یعنی اسے لپیٹا نہیں کرتی تھیں، جس سے ان کا جسم جو ہے وہ یعنی چھپتا نہیں تھا، نظر آتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی کہ ان کے کانوں میں اور گردن میں جو انہوں نے زیور پہنا ہوتا تھا وہ بھی نظر آتا تھا۔ اللہ نے یہ ان سب چیزوں کو ناپسند کیا۔ ذرا ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ اہل بیت، ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، کیا ان سے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آج کچھ ہے؟ اس قرآن پاک کی آیت میں کتنا کچھ ہے۔ کاش ہماری ساری بچیاں اور بہنیں، بیٹیاں اس پیغام کو سمجھ لیتی اور وہ سمجھتی کہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے حکم کیا دیا ہے، تو آج ٹک ٹاک پہ یہ ناچتی بچیاں یہ زمانے کو کہاں نظر آتی؟ آج بازاروں میں یہ بے پردہ پھرنے والی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس ڈگر پہ چل پڑی ہیں؟ ہمارے مردوں کو کیا ہوش نہیں رہا؟ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ضابطہ تیار کرنا ہے؟ تو لہٰذا میرا محبت سے پیغام یہ ہے کہ میرے بھائی اور بہنوں، درد دل سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں شان اہل بیت کو سماعت کرو، وہاں یہ دیکھو کہ اللہ نے بنیادی طور پر اہل بیت کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ہم قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو
صرف فضائل یا چند واقعات کی صورت میں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے جو اس میں ہمیں پیغام دیا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وگرنہ یاد رکھیے جو قومیں اللہ کے پیغام کو چھوڑتی ہیں وہ تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ کہا ہوا ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے تو جن کا چاند تھا، ہائے وہ حالے نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت یعنی ازواج مطہرات و سرکار مدینہ علیہ السلام کی تمام اولاد پاک، اولاد امجاد اور حضرت مولا علی، حضرت بی بی زہرا، امام حسن و امام حسین و دیگر جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں، اصحاب رسول ہیں، اللہ سب کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔